بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب الاحترام بزرگان دین، کل تاریخ کا مختصر جائزہ ہم نے لیا تھا اور خلفائے راشدین کی تاریخ کو شروع کرنے سے پہلے حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے امام بلکہ امام الرسل خاتم الانبیاء حضرت اقدس تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک چل رہا تھا۔ آپ کی زندگی کے مختصر تذکرے سن کے حساب سے بھی آپ کے سامنے آ گئے تھے۔ وفات کا تذکرہ آپ کا چل رہا تھا اور وہ بالکل قریب بختم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے رحلت فرما گئے وہ پیر کا دن تھا۔ پیر کا پورا دن جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رشتہ داروں نے ہی غسل دیا، پورا دن اسی میں گزر گیا اور مسئلہ آیا آپ کی نماز جنازہ کا۔ تو آپ کی نماز جنازہ صحابہ کرام نے انفرادی طور پر پڑھی ہے، چونکہ آپ کا حجرہ مبارکہ بہت چھوٹا تھا، 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے تھے اور انفرادی طور پر جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ 3000 صحابہ کرام نے آپ کی انفرادی طور پر جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ آپ کی تدفین بدھ کے دن رات کے وقت عمل میں آئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کے لیے انتخاب ہوا۔ جن کو صحابہ کرام سے بغض ہے، ایسے موقع پر ان کے پیٹ میں مرور شروع ہوتا ہے اور وہ یہ گستاخانہ کلمات استعمال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ خلافت کی طلب تھی، جس کی وجہ سے حضور کی تدفین تو بعد میں ہو رہی ہے، مگر پہلے خلافت کے لیے کون منصب پر فائز ہوگا اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کی وجوہات کیا تھی؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تذکرہ کل انشاءاللہ شروع ہوگا، اس وقت ساری وجوہات بتائی جائے گی اور انشاءاللہ اطمینان بخش اس کی تشریح ہوگی کہ ہم سب کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ بدھ کے دن رات کے وقت آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے اور قبر میں بھی جو حضرات اترے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہی تھے۔ یہ حضرت آمینہ کا بدر کامل یعنی 14ویں رات کا چاند جو مکہ کی سرزمین سے طلوع ہوا تھا اور مدینہ کی سرزمین میں غروب ہو گیا، مگر یہ ایسا چاند تھا کہ مدینہ کی سرزمین میں غروب ہونے کے باوجود ایسی روشنی دنیا میں چھوڑ کر کے گیا ہے کہ جس کی روشنی سے قیامت تک پوری دنیا روشن ہوتی رہے گی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تذکرے میں ایسی روشنی والے اسباق ہمارے لیے چھپائے، وہ واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہوگا پورا۔ اس واقعے کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے کتنی قیمتی اسباق اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے مدینہ لوٹے ہیں تو آپ محرم کے مہینے میں احد پہاڑ کے قریب گئے ہیں، جہاں 70 صحابہ کرام جو شہید تھے ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی اور یہ فرمایا تھا کہ ان قریب ہم بھی آپ سے ملنے والے ہیں۔ پھر جنت البقیع میں گئے اور مرحومین کے لیے آپ نے دعائے مغفرت فرمائی ہے۔
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے رشتہ داروں میں مرحومین ہیں، ہمارے والدین میں جو مرحومین ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ عام طور پر ہم 3 دن تک ان کا غم مناتے ہیں، پھر 3 دن کے بعد ایسا بھول جاتے ہیں، نہیں، وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو جاتے ہیں، ہمارے دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد جو سن ہجری 3 میں شہید ہوئے ہیں، مگر سن ہجری 11 میں بھی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں، تو ہمیشہ اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو ہمارے محسنین دنیا میں زندہ ہیں، ان کے احسان کا اعتراف سب کے سامنے کبھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسان کا تذکرہ صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا ہے کہ میں سب کے احسان کا بدلہ چکا ہوں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ تو زندگی میں بہت سارے ہمارے محسنین ہوتے ہیں، ان کے احسان کا تذکرہ بھی سنت نبوی ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنے دین سے بے فکر نہ رہے، بلکہ اپنے دین کے بارے میں ہمیشہ بے چین رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت ہے، روم کا معرکہ پیش آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ آپ کو اشارہ مل چکا ہے اب رفیق اعلیٰ یعنی اللہ سے آپ کو ملنا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کی جماعت کا امیر بنا کر کے روم کی طرف روانہ فرما رہے ہیں۔ آخری دم تک آپ کو دین کے معاملات کی فکر ہے۔ ایمان والوں کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ موت تک اپنے دین کے بارے میں بے چین رہے، بے فکر نہ۔ ایک اور سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ حقوق الناس کے بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 4 دن پہلے 2 صحابہ کرام کے سہارے تشریف لاتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد منبر پر تشریف فرما کر کے حقوق الناس کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر کسی کا حق میرے ذمے باقی ہو تو اگر مجھ سے وصول کر لے، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے، اگر کسی کی عزت کے خلاف میں نے کوئی لفظ استعمال کیا ہو تو وہ بھی میرے عزت کے خلاف لفظ استعمال کر لے، اگر کسی کا میں نے ناحق طور پر لیا ہو آ کر کے وہ بدلہ وصول کر لے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے حقوق بتانے اس دنیا کے اندر آئے تھے، وہ اپنی تعلیم کے ذریعے اپنی امت کو باخبر کر رہے تھے کہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں آخری دم تک فکر مند رہنا، کہ کسی کے کندھے پر تمہارا کل قیامت کے دن کوئی حق باقی نہ رہ جائے، کیونکہ اللہ کی عدالت میں اس کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ 70 سال کی مقبول نمازیں دینی پڑے گی، اور مقبول نمازیں کس کے پاس ہوگا؟ اس لیے حقوق الناس کے بارے میں ہمیشہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ جب ہماری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہوں، کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے آخری ایام ہیں؟ بیماری آ جائے، یہ ملک الموت کی طرف سے نوٹس ہوتی ہے۔ بال سفید ہو جائے، یہ ملک الموت کی طرف سے نوٹس ہوتی ہے۔ گھر میں پوتا یا نواسا یا نواسی یا پوتری آ جائے، یہ نوٹس ہوتی ہے کہ دادا اب گھر خالی کرو، اب یہ گھر ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے تو بغیر ریزرویشن کی 2 گز کی زمین ہے، اب وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے آخری اوقات کی گھڑیاں ہے۔ تو اس وقت زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب وقت میں 40 غلام آپ کے پاس تھے، 40 کے 40 غلام آپ نے آزاد کر دیے۔ جتنے دینار اور دراہیم آپ کے پاس تھے آپ نے غربا میں تقسیم کر دیے تھے، جتنے ہتھیار آپ کے پاس موجود تھے مسلمانوں کے درمیان ان کو تقسیم کر دیا تھا، اور آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ میرے چھوڑے ہوئے مال میں میرے وارثین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سارا کا سارا مال صدقہ ہوگا۔
اس لیے جب قبر میں جانے کا وقت قریب ہو تو جتنے نیک اعمال کر سکتے ہیں ان میں کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس کام کا تعلق باپ کے ساتھ رہا ہو اور باپ جس کام میں زندگی پر مشغول رہا ہو، اس کام کی اہلیت اگر بیٹے کے اندر ہے تو وہ عہدہ بیٹے کو سپردہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ صحابہ کرام کے بڑے مجمع پر امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید کو بھی بنایا تھا حضور نے۔ اب وہی مشغلہ جب بیٹے کے لیے پیش آیا اور بیٹے میں بھی وہی صلاحیت تھی امیر بننے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عہدہ منافقین کے اعتراض کے باوجود بیٹے کو سپرد کیا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اہل بھی ہوں اور اہلیت بھی ہو۔ اگر بیٹے میں اہلیت نہیں ہے تو مال میں وراثت کی طرح عہدوں میں وراثت نہیں چلتی۔ ایک سبق ہم کو یہ حاصل ہوتا ہے، ایک سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب وفات کا وقت قریب ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام فرما رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا دینا چاہیے کہ مسواک کی اسلام میں اور شریعت میں کیا اہمیت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نماز کے وقت مسواک کو فرض قرار دیتا۔ آج مسواک کی جگہ برش نے لے لی ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر ایک کے لیے مستقل الگ الگ برش موجود ہیں، مگر مسواک کسی کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس سنت کو آج امت کا ایک بڑا طبقہ چھوڑ چکا ہے۔ اللہ اس سنت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں صفائی کا خیال رکھا ہے کہ مسواک کو اپنے دانتوں پر پھیرا ہے۔ اس سے نظافت کا بھی اہتمام ہے کہ مسلمان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اپنے بدن کی صفائی، جس میں منہ اور دانتوں کی صفائی سب سے زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس صفائی کا بھی سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ کو غسل دینے والے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو قبر میں اتارنے والے آپ کے رشتہ دار ہیں۔ یہ مرنے والے کا رشتہ داروں پر آخری حق ہوتا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا جائے اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا جائے۔ آج ہم اپنے شہروں کا نظام دیکھیں کہ غسل دینے والے پیشاور الگ سے موجود ہیں، غسل دینے والی عورتیں جو پیسہ لے کر کے غسل دیتی ہیں وہ الگ سے موجود ہیں۔ کوئی رشتہ دار کو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی رشتہ دار ایسی خواتین نہیں ہے جو اپنے مرحوم خاتون کو غسل دے سکے، حالانکہ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ عام طور پر شہروں میں یہی رواج پا رہا ہے، بلکہ یہ مرحوم کا جو آخری حق ہمارے اوپر ہوتا ہے اس حق کو ہمیں خود ادا کرنا چاہیے۔ غسل دینے کا طریقہ ہر رشتہ دار کو، ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ قبر میں اتارنے کا طریقہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، اور اس سنت کو ہم سب کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آخری عمل یہ ہے کہ جب وفات کا وقت قریب ہے تو آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر ہے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ ایک مومن کو یہ فکر مند ہونا چاہیے کہ جب میرا آخری وقت ہو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ میں اس دنیا سے جاؤں، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا ذکر ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا بغتے بغتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، غفلت کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بہت خطرناک موت ہوتی ہے کہ انسان دولت بغتے بغتے، دنیا بغتے بغتے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے حسن خاتمے کے بارے میں ہم سب کو فکر مند رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے آخری وقت کو سب سے بہترین وقت بنا دے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک واقعے میں کتنے سارے اسباق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھپائے ہیں۔ اس سے کئی زیادہ اسباق ہیں، مگر چونکہ ہمیں پوری صحابہ کرام کی پوری سیرت کا بھی تذکرہ کرنا ہے اور عشاء کے بعد کا بھی بہت مختصر وقت ہے،
اس لیے ہم انہی اسباب پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو اسباب آج ہم نے سنے انشاءاللہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی پوری فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر کی بات ہے، اس دنیا میں صحابہ کرام سے پہلے انبیاء کرام کی جماعت سب سے مقدم، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت سب سے افضل ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کا صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں کیا کیا عقائد ہیں۔ بہت مختصر انداز میں ان عقیدوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلا صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جن کو ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت نصیب ہو گئی اور ان کی ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہے، ان کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنی بڑی بڑی ہستیاں آئے گی، چاہے وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، غوث کی جماعت ہوں، ابدال کی جماعت ہوں، قطب کی جماعت ہوں، اولیاء اللہ کی جماعت ہو، صحابہ کرام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضور کی صحبت کی برکت ہے، قیامت تک ان کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور کی صحبت کتنی بابرکت ہے، کہ ایک لمحے کے لیے بھی نصیب ہو جائے تو قیامت تک ان صحابی رسول کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے عبادت کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو وقف کر دے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے، ہاں البتہ صحابہ کرام کی جماعت میں فرق مراتب ہیں، یعنی صحابہ کرام میں کچھ حضرات سب سے افضل ہیں۔ صحابہ کرام میں دو طبقے تھے، ایک طبقے کا نام تھا مہاجرین۔ مہاجرین ایسے صحابہ کرام کی جماعت کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنی زمین اور جائیداد کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ صحابہ کرام کی تعداد 104 ہے۔ یہ صحابہ کرام کی پہلی جماعت، اور دوسری جماعت انصار کی جماعت ہے، جنہوں نے حضور کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کا ایسا ویلکم کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے استقبال کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ یہ انصار اور مہاجرین کا رتبہ افضل ہے۔ ان سے بھی افضل رتبہ ان حضرات صحابہ کرام کا ہے جو حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے، اور حدیبیہ کے موقع پر شریک صحابہ کرام کی تعداد 1500 تھی۔ ان 1500 میں بھی افضل جماعت ان حضرات کی ہے جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد 313 تھی۔ اور ان 313 میں بھی وہ 4 صحابہ کرام سب سے افضل ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ تو پہلا عقیدہ، حضور کی صحبت جس کو نصیب ہو گئی وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے افضل ہو گیا۔ دوسری بات، صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہیں کہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہے، پھر اس کے بعد 313 صحابہ کرام جن کو اصحاب بدر کہا جاتا ہے وہ افضل ہے، پھر ان کے بعد جو حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے 1500 صحابہ کرام ان کا مرتبہ ہے، پھر ان کے بعد انصار و مہاجرین کا مرتبہ ہے، پھر ان کے بعد عام صحابہ کرام کا مرتبہ ہے۔ تیسرا عقیدہ، یہ جو 4 خلفاء ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ان قریب شروع ہوگا، ان 4 خلفاء کا سب سے افضل ہونا خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اسلام میں، اشاعت میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، جو خدمات انجام دی ہے، ان خدمات کی وجہ سے ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ لہذا اگر ان کو خلافت کا منصب حاصل نہ بھی ہوتا تو ان کے مرتبے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ تیسرا عقیدہ ہے ہمارا۔ چوتھے نمبر کا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جماعت معصوم ہے اور صحابہ کرام کی جماعت محفوظ ہے۔ یہ 2 لفظ ہم نئے سن رہے ہیں، ایک معصوم کا اور ایک محفوظ کا۔
معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء جو معصوم ہیں ان سے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ البتہ ان سے لغزش اور خلاف اولا کام ہو سکتا ہے، لغزش اور خلاف اولا جو صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اتنی عظیم ہستیاں ہے کہ ان سے یہ کام مناسب نہیں تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ جنت کا یہ دانہ مت کھانا، مگر شیطان نے ایسا ورگلایا کہ اگر دانہ کھائیں گے تو اللہ کے بہت محبوب ہو جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ آپ رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی نیت تو اچھی تھی کہ اللہ کا محبوب کون بننا نہیں چاہتا رہا، اس لیے اس اچھی نیت کے ساتھ دانہ کھایا ہے، اس لیے نہ یہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اس کو لغزش کہیں گے۔ یہ مطلب ہے انبیاء کے معصوم ہونے کا۔ جب اصحاب کہف کے بارے میں یہودیوں نے حضور سے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فاعل ذلک غدا، میں اس کا جواب آئندہ کل دوں گا، مگر انشاءاللہ نہیں کہا آپ نے۔ تو 17 یا 18 دن تک آپ پر وحی نہیں آئی۔ کیوں؟ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اتنی عالی ذات اور انشاءاللہ بھول جائے۔ حالانکہ انشاءاللہ نہ کہنا نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے، مگر حضور کی عالی ذات کے مناسب نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی بھی تربیت فرمائی ہے۔ تو انبیاء سے نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، یہ ہے مطلب کس کا؟ معصوم ہونے کا۔ اور صحابہ کرام کی جماعت محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہو سکتا ہے مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرما دی ہے، یہ مطلب ہے محفوظ کا۔ اور جن صحابہ کرام سے اللہ نے گناہ کروائے ہیں اس میں مصلحت یہ ہے کہ امت کے سامنے توبہ کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اگر صحابہ کرام میں سے جو حضرات کسی عذر کی وجہ سے میدان جنگ میں نہیں گئے تو کیسی مثالی توبہ انہوں نے کی ہے جن کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے۔ تو امت کے سامنے طریقہ آ جائے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کس انداز سے کرنی چاہیے۔ شریعت میں گناہوں کی سزا کا طریقہ بھی رائج کرنا تھا۔ اگر صحابہ کرام سے غلطیاں نہ کروائی جاتی تو سزا کا طریقہ امت کے سامنے کیسے بتایا جاتا؟ تو صحابہ کرام کی جماعت محفوظ ہے اور انبیاء کرام کی جماعت معصوم ہے۔ دونوں کا مطلب امید ہے کہ بہت اچھے انداز میں سمجھ میں آ گیا ہو۔ یہ ہمارا چوتھا عقیدہ ہے۔ 5ویں نمبر کا ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کل 11 ہے۔ یہ 11 جو تعداد ہے تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں اور دنیا کی تمام عورتوں سے ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا۔ ان میں 2 مائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ باقی 9 بیویاں حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا، اور ان 11 عورتوں کا مرتبہ دنیا کی تمام عورتوں سے بڑا ہوا ہے، مگر ان 11 عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا مرتبہ ان 11 ازواج مطہرات میں بھی سب سے بڑا ہوا۔ 6 نمبر کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کی بیٹیاں کل کتنی تھی؟ 4۔ آج صرف ایک طبقہ جن کو ہم روافض اور شیعہ کہتے ہیں صرف ایک بیٹی کا تذکرہ کر رہا اور محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ ہم مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی جن کا نام تھا حضرت زینب، جن کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، شیب ابی طالب جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال قید رہے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر دامادی کا حق ادا کر دیا تھا، چپکے سے کھانا پہنچاتے۔ 2 نمبر کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، جن کا یکے بعد دیگرے نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور چوتھے نمبر کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا پنج تن کا، پانچ جسم، یہ پانچ جسم جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرات حسنین ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان پانچ جسموں سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، باقی کے بارے میں یعنی حضور کی تین صاحبزادیوں کا کبھی تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، بنتن ایک بیٹی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بنات یہ پلورل ہے، بہت ساری بیٹیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے حضور کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ حضور کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور ان سے ہی محبت کا دعویٰ کرتے، یہ غلط ہے۔ ہاں، چار بیٹیاں ہیں اور چاروں بیٹیوں سے الحمدللہ سارے مسلمان محبت کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ ان چار بیٹیوں میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا ہوا کہ وہ اپنی تمام ماؤں کو چھوڑ کر دنیا کی تمام خواتین کی جنت کی سردار ہو گئی، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ، کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہو گئی۔ تو یہ ہمارا چھٹے نمبر کا عقیدہ ہے۔ ساتویں نمبر کا ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل چچا کتنے تھے؟ 10 تھے، ان میں ایمان لانے والوں کی تعداد 2 ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں غور کریں، غزوہ احد میں دشمنوں نے ان کو شہید کیا تھا، ان کی ناس مبارک کے 12 ٹکڑے کر کے احد کے پہاڑوں پر بکھیر دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دلدوز منظر دیکھا تو زبان نبوت سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب ملا ہے، کیا لقب ملا تھا؟ سید الشہداء، یعنی شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج صرف اسلامی تاریخ میں ایک ہی شہید کا تذکرہ ہو رہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ارے زبان نبوت سے جن کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے، آپ ان سے پوچھئے، بلکہ میں اپنے بھائیوں سے پوچھو کہ ان کی شہادت کا کون سا دن تھا، تو ہمیں بھی معلوم نہیں۔ مطلب ان تذکروں سے ہم ایسے متاثر ہوئے کہ صرف حضرت حسین کی شہادت کا دن 10 محرم یاد ہے، مگر سید الشہداء کا شہادت کا دن ہم کو یاد نہیں۔ 17 شوال کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یہ تاریخ یاد رکھے۔ یہ سید الشہداء ہے، یہ ہستی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کی شہادت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ مسلمان سارے شہداء سے محبت کرتے ہیں، اور شہداء کی اسلامی تاریخ میں کتنی تعداد ہے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آئے گا تو بتایا جائے گا کہ کون سی جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، خلفائے راشدین کے 30 سالہ دور میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے وہ بتایا جائے گا۔ اگر ہر صحابی کا یوم شہادت منایا جائے تو زندگی کے ایام کم پڑ جائے، سال کے ایام نہیں، زندگی کے ایام کم پڑ جائے۔ تو آپ کے چچاؤں میں سے 2 چچا نے ایمان قبول کیا تھا، اور ان میں ایک چچا کا لقب سید الشہداء۔ آپ کی پھوپھیاں جن کی تعداد 5 تھی، ان میں ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک آخری عقیدہ، صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوا ہے، یعنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے جو اختلاف ہوا ہے، ان کا تذکرہ اس نیت سے کرنا کہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جائے، یہ حرام۔ البتہ شرعی وجہ سے یا نیک نیتی کی وجہ سے دونوں جماعتوں کا احترام اور عظمت دل میں رکھتے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا، اس کی اجازت، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔
کہ جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، اور جنگ صفین جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان جنگوں کے مقاصد کیا تھے؟ دونوں طرف نیک نیتی تھی، مگر یہاں تھرڈ پارٹی جو دشمنوں کی تھی، جو شیعوں کی پارٹی تھی، جو سبائی پارٹی تھی، جو یہ نہیں چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق باقی رہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم پلر اسلام کو سازش کے تحت ختم کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے سازش کے تحت ختم کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کے تحت ان کو شہید کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ ہوگا، لیکن دونوں جماعتوں کی عظمت ہمارے دل میں باقی رہے۔ اس کی ایک مثال میں بیان کرو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر جانے کے بعد سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا اور پھر لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا مجسم معبود ہے، تو سامری کی بات میں کچھ بنی اسرائیل آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو ریئیکشن کیا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑے اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جب دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، مگر ہمارے دل میں کسی کی، دونوں انبیاء میں سے کسی کی عظمت کم ہوئی ہے؟ ارے دینی غیرت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بال پکڑے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تم نے قوم کی کوئی خبر نہیں کی۔ حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، میں نے آخری حد تک ان کو سمجھایا، مگر قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دے۔ فلا تشمت بی الاعداء، آپ دشمنوں کے سامنے آپ مجھے رسوا نہ کریں۔ تو یہاں دو نبیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، مگر نیک نیتی کے ساتھ جھگڑا ہے، دونوں کے احترام میں ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو حضرات صحابہ کرام کے درمیان جو اجتہادی خطا کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کا تذکرہ ہم نیک نیتی کے ساتھ کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ دشمنوں کو ایک آنکھ صحابہ کرام کا اتفاق نہیں پاتا تھا، اور کیسے رات کی تنہائی میں اور اندھیرے میں انہوں نے سازشیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ انتشار برپا ہوا، مگر کسی ایک گروپ کی عظمت ہمارے دل سے کم نہیں ہوگی، یہ ہمارا آخری عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ایک اہم وجہ مجھے بتانی تھی کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ کیوں دیا۔ قرآن کی ایک ایک صفحے میں صحابہ کرام کا آپ کو تذکرہ ملے گا، مگر وقت بہت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔ ایک دو باتیں ذہن میں ہیں محرم کے تعلق سے، اگر 2-3 منٹ ہو تو میں بتا دوں۔ ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے محرم کے تعلق سے کہ جو شخص محرم کے شروع کے 9 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہوا میں محل بناتے ہیں، جس کے 4 دروازے ہوں گے، 1.5 کلومیٹر وہ محل لمبا اور 1.5 کلومیٹر چوڑا ہوگا۔ یہ حدیث من گڑت ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب قطعاً غلط ہے۔ دوسری ایک روایت کے طور پر یہ مشہور ہے کہ جو شخص 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منائے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء میں سے جو 5 انبیاء اولو العزم ہے، جن کا تذکرہ سورہ احزاب کے دوسرے صفحے میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، یہ 5 انبیاء اولو العزم ہیں، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، یعنی حضرت حسین کی شہادت کا غم منانے والوں کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کا دور دور تک حدیث سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے حضرت حسین کی شہادت کے غم میں شریک ہونا جائز ہی نہیں ہے۔ تیسری بات کہ محرم میں مسلمان نکاح نہیں کرتے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ پرسوں بمبئی سے ایک فون آیا کہ مفتی صاحب میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، اب جلدی ہے مگر محرم کا مہینہ آ گیا، تو اب میں نکاح کروں یا نہ کروں؟ میں نے بتایا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بھی اسلام نکاح سے نہیں روکتا، تو محرم میں کیسے روکے گا؟ ارے شب زفاف تو رات میں منانی ہے، رات میں روزے کا وقت نہیں ہے، نکاح روزے کی حالت میں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو محرم میں نکاح کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو دگنا ثواب ملے، ایک تو نکاح کرنے کا اور ایک رسم کو ختم کرنے کا۔
یہ 2-3 باتیں جو مشہور ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اور بھی باتیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آج کہلوائی ہیں، سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔